بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا اصول حدیث کے متعلق جو کتاب تھا مقدمۃ الشیخ، وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور گزشتہ سبق کے اندر ہم نے سند، متن اور اسناد، اتصال، انقطاع کے بارے میں ہم نے کل بیان کیا تھا۔ تو آج معلق سے پڑھیں گے، حالانکہ معلق ہم نے کل بھی پڑھی تھی، لیکن چونکہ آج کے سبق کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو لہذا آج معلق سے پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیں، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، جو محدث حدیث لیتا ہے تو کبھی کبھار اپنے شیخ کا نام حذف کر لیتا ہے، یا پھر ایک راوی کا یا دو راویوں کا، یا پھر پوری سند بھی کبھی کبھار راوی حذف کر دیتا ہے، یعنی راوی کو ساکت کر دے، یا پھر دو راویوں کو ساکت کر دے، یا پوری سند کے اندر جتنے بھی راوی ہیں تمام کو ساکت کر دے، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے حدیث کی ابتداءً تین قسمیں بنتی ہیں، پہلی ہے معلق، دوسری ہے معدل، اور تیسری ہے مرسل۔ تو اگر سند کے شروع سے ایک راوی حذف ہو یا ایک سے زائد راوی شروع سے حذف ہو، جو سند چل رہی ہے کہ بھئی زید روایت کر رہا ہے، مثلا زید روایت کر رہا ہے بکر سے، اور بکر روایت کر رہا ہے عمر سے، اور عمر روایت کر رہا ہے فلاں سے، تو یہ ایک سند ہے۔ تو جو ہم نے شروع سے بیان کیا کہ زید روایت کر رہا ہے، تو زید کا روایت کرنا یہ سند کی ابتدا ہے، اور سند کی انتہا کہاں پر ہوگی؟ جہاں پر کوئی صحابی آئے یا صحابی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئے، تو سند کی انتہا وہاں پر ہوگی، اور سند کی شروعات یعنی محدث جس راوی سے حدیث لے گا وہاں سے سند کی ابتدا ہوگی۔ تو سند کے شروع سے راوی اگر حذف ہو، مثلا امام بخاری ہیں، تو امام بخاری نے جس سے روایت لی ہے تو اس راوی کا نام اگر حذف کریں، اس کا نام ذکر نہ کریں، بلکہ اس سے اوپر کا جو راوی ہے اس کا نام ذکر کریں، تو یہ کہلائے گی معلق۔ ٹھیک ہے، تو عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَالسُّکُوتُ إِمَّا أَن يَكُونَ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ، راویوں کا ساکت ہونا یا تو سند کے شروع سے ہوگا۔ اگر شروع سے راویوں کا ساکت ہونا ہو، یعنی ایک یا ایک سے زائد راوی ساکت ہو، تو کیا ہوگا؟ وَيُسَمَّى مُعَلَّقًا، تو اس حدیث کو جس کی سند سے شروع میں جو راوی تھا وہ ساکت ہوا ہے، تو اس حدیث کو حدیث معلق کہا جائے گا۔ وَهَذَا الْإِسْقَاطُ تَعْلِيقًا، اور یہ ساکت کرنا تعلیق کہلائے گا، کہ اگر کوئی محدث کسی راوی کو ساکت کرتا ہے تو یہ اسقاط ہوگا، یہ تعلیق ہوگی، جس طرح کہا جاتا ہے تعلیقات امام بخاری، آگے بیان آئے گا اس کا، یعنی امام بخاری کا راویوں کو ساکت کرنا۔ ٹھیک ہے، اور آگے کہتے ہیں وَالسَّاکِتُ قَدْ يَكُونُ وَاحِدًا، ساکت ہونے والا راوی کبھی کبھار ایک ہوتا ہے، اور کبھی وَقَدْ يَكُونُ اکثر، اور کبھی ایک سے زائد بھی ساکت ہونے والے راوی ہوتے ہیں۔ وَقَدْ يُحْذَفُ تَمَامُ السَّنَدِ، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، مکمل سند کو حذف کیا جاتا ہے، جس طرح کما ہوا عادت المصنفین، جس طرح مصنفین کے جو کتابیں لکھتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ تو یہ مصنفین کی عادت ہے کہ وہ مکمل سند کو بھی حذف کر دیتے ہیں، تو سند کے شروع سے ایک یا ایک سے زائد راوی ساکت ہوں، ایک یا ایک سے زائد راوی حذف ہوں، ان کا نام نہ لیا جائے، تو اس کو تعلیق کہتے ہیں، اور جس حدیث کے اندر تعلیق ہوئی ہے اس کو حدیث معلق کہا جاتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں تعلیقات بخاری، یعنی امام بخاری نے جو صحیح بخاری کے اندر تعلیقات کی ہیں، یعنی راویوں کے ناموں کو سند کے شروع سے حذف کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں وَالتَّعْلِيقَاتُ كَثِيرَةٌ فِي تَرَاجِمِ صحیح البخاری، جو صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کے ابواب میں، تراجم سے کیا مراد ہے؟ ابواب، عنوان، کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلے ابواب باندھے، اور ان ابواب کے اندر کیا کیا ہے، ان کو عنوان دیا ہے کہ یہ باب ہے، اس باب کے اندر اس طرح کی احادیث ہوں گی۔
تو تراجم کا مطلب کیا ہے؟ عنوان یا پھر ابواب، کہ صحیح بخاری کے تراجم میں تعلیقات کثیر ہیں۔ اصل جو بخاری ہیں، بخاری شریف کی جو اصل احادیث ہیں ان کے اندر تعلیقات ذکر نہیں ہیں، لیکن تراجم کے اندر، بعض تراجم کے اندر تعلیقات بخاری واقع ہوئی ہے کہ انہوں نے تراجم کے اندر جتنی ابواب کے عنوان ہیں ان کے اندر جو احادیث بیان کی ہیں، تو ان احادیث میں امام بخاری نے کچھ راویوں کے ناموں کو حذف کیا ہے، ساکت کیا ہے۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں وَلَہَا حکم الاتصال، ان تعلیقات کے لیے اتصال کا حکم ہے۔ اتصال کا مطلب کیا ہے؟ کہ راویوں کا متصل ہونا، سند میں سے اگر کوئی راوی ساکت نہ ہو، مکمل سند ہو، تو اس کو اتصال کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی راوی ساکت نہ ہو تو اس کو اتصال کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تعلیقات بخاری جو ہے اس کے لیے بھی اتصال کا حکم ہے، اور جو اتصال کا حکم ہے وہی تعلیقات کا حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لِأَنَّهُ التزم فی ھذا الکتاب اللہ یاتی الا بالصحیح، کیونکہ امام بخاری نے اس بات کا التزام کیا ہے، اس بات کو ذہن نشین کرایا ہے، اس بات کا انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ وہ اپنی اس کتاب میں، فی ھذا الکتاب سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری، کہ امام بخاری نے اپنی اس کتاب صحیح بخاری کے اندر اس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ کوئی بھی حدیث نہیں لائیں گے مگر صحیح، یعنی امام بخاری نے یہ التزام کیا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر وہ جو صحیح احادیث ہیں وہی لائیں گے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ان تعلیقات بخاری والی جو احادیث ہیں ان پر اتصال کا حکم لگے گا۔ لیکنھا لیست فی مرتبۃ مسانیدہ الا ما ذکر منہا مسندا فی موضع آخر من کتابہ، سوائے ان احادیث کے جو انہوں نے اپنی مسند کے مرتبے میں ذکر کیا ہے۔ لیکنھا لیست فی مرتبۃ مسانیدہ، لیکن وہ جو تعلیقات بخاری والی احادیث ہیں جن کے لیے اتصال کا حکم ہے، لیکن وہ مسانید کے مرتبے میں نہیں ہوگی۔ مسانید ان احادیث کو کہا جاتا ہے جن کی مکمل سند ہو، ان کے اندر کوئی اسقاط نہ ہوا، نہ لغتاً، نہ معنن، نہ حکماً، نہ ظاہراً، تو ان کو مسانید کہا جاتا ہے، یعنی جن کی سند سلامت ہو۔ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ان کا مرتبہ اس سے کم ہوگا۔ الا ما ذکر منہا مسندا فی موضع آخر من کتابی، سوائے ان احادیث کے جن کو امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر دوسری جگہ بیان کیا ہے۔ تو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کئی احادیث تکرار کے ساتھ بیان کی ہیں۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث انہوں نے تعلیق کے ساتھ بیان کی ہو اور دوسری جگہ اسی حدیث کو مکمل سند سے بیان کیا ہو، تو لہذا وہ بھی حدیث کیا ہو جائے گی؟ متصل کے اعتبار سے ہو جائے گی، اور اس کو بھی اتصال کا حکم لاحق ہوگا۔ صحیح، آگے کہتے ہیں حکم التعلیق بصیغۃ المعلوم والمجہول۔ تعلیق کا امام بخاری نے جو اپنی صحیح بخاری کے اندر تعلیقات بیان کی ہیں، تو ان کا حکم معلوم اور مجہول صیغے کے اعتبار سے، کبھی کبھار صیغہ معروف ہوتا ہے، کبھی صیغہ مجہول ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے تعلیقات جن احادیث کے اندر بیان کی ہیں، تو ان کے اندر کبھی کبھار انہوں نے معلوم صیغہ یعنی معروف صیغہ استعمال کیا ہے، اور کبھی کبھار مجہول صیغہ استعمال کیا ہے۔ تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں وقد یفرق فیہا بان ما ذکر بصیغۃ الجزم والمعلوم، اور کبھی کبھار ان تعلیقات بخاری کے اندر فرق کیا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ جو انہوں نے صیغہ جزم ذکر کیا ہے یا پھر صیغہ معلوم ذکر کیا ہے۔ صیغہ جزم کہتے ہیں صیغہ مجہول، جیسے قولی، جیسے امام بخاری کا قول قال فلان، فلاں نے کہا، تو یہاں پر قال یہ معروف صیغہ ہے، معلوم صیغہ ہے، مجہول نہیں ہے۔
او ذکر فلان، یا پھر فلاں نے ذکر کیا، تو ذکر بھی یہ فعل ہے اور یہ معروف فعل ہے، معلوم فعل ہے۔ تو جب امام بخاری معروف فعل کے ساتھ تعلیقات کو ذکر کریں تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دل علی ثبوت اسناد ہی عندہ۔ تو امام بخاری جب معروف صیغے کو ذکر کرے تو وہاں پر کیا مطلب ہوگا کہ اس کی جو سند ہے وہ امام بخاری کے پاس ثابت ہے، اس لیے امام بخاری نے یہاں پر معروف صیغہ ذکر کیا ہے۔ کیونکہ امام بخاری ایک بڑے محدث ہیں، بڑے عالم ہیں، وہ کبھی بھی ایسی سند ذکر نہیں کریں گے جس کے اندر خرابی ہو۔ تو اگر امام بخاری نے یہاں پر سند ذکر نہیں کی اور معروف صیغہ بیان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کے نزدیک اس حدیث کی سند ثابت ہے، فهو صحیح قطعا، تو وہ حدیث قطعی طور پر صحیح ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا معروف صیغے کا۔ اور کبھی کبھار امام بخاری نے مجہول صیغے کے ساتھ بھی تعلیقات ذکر کی ہیں، تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں وما ذکر بصیغۃ التمریض والمجہول۔ اگر امام بخاری نے جو تمریض یہ ایک اصطلاح ہے علم بلاغت کی، تو اس کا مطلب ہی مجہول ہونا ہے، مجہول صیغہ۔ تو امام بخاری نے جن تعلیقات کے اندر مجہول صیغہ استعمال کیا ہے، مجہول صیغہ ذکر کیا ہے، جیسے امام بخاری نے فرمایا قیل، کہ یہ کہا گیا ہے، یا یقال جس کا فاعل ظاہر نہ ہو، جس کا قائل ظاہر نہ ہو، قیل کا فاعل قائل ظاہر نہیں ہوتا، اسی طرح یقال کا جو قائل ہوتا ہے وہ بھی ظاہر نہیں ہوتا، اسی طرح ذکر یہ بھی مجہول ہے۔ تو قیل، یقال، ذکر، اس طرح کے جتنے بھی مجہول صیغے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ففیہ صحتہ عندہ کلام، تو امام بخاری کے نزدیک اس سند کی صحت کے اندر کیا ہے؟ کلام ہے۔ فی صحتہ عندہ کلام، جس سند کے اندر امام بخاری نے مجہول صیغے استعمال کیے ہیں تو اس سند کے اندر امام بخاری کے پاس اس سند میں کیا ہے؟ کلام ہے، کہ صحیح ہو بھی سکتی ہے، صحیح نہیں بھی ہو سکتی۔ مجہول صیغہ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کے نزدیک اس سند کے اندر کلام ہے، یعنی اختلاف ہے۔ کیونکہ اگر اختلاف نہ ہوتا تو امام بخاری کیا کرتے؟ معروف صیغہ استعمال کرتے۔ وَلَكِنَّهُ لَمَّا أَوْرَدَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ كَانَ لَهُ أَصْلٌ ثَابِتٌ، چونکہ امام بخاری نے اس سند کو، اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر وارد کیا ہے، معلق حدیث کو جس کا مجہول صیغہ استعمال کیا ہے، تو کان لہو اصل ثابت، تو اس کی جو اصل ہوگی وہ ثابت ہوگی۔ ولہذا قال تعلیقات البخاری متصلۃ صحیحۃ، اسی لیے علماء کرام محدثین جو ہوتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جو تعلیقات بخاری ہیں وہ متصلہ ہیں اور صحیح ہیں۔ تو یاد رکھیں امام بخاری نے جو اپنی کتاب کے اندر انتظام کیا ہے کہ صحیح احادیث ہی وہ لائیں گے، تو اس وجہ سے ان کی روایات کے اندر کافی کلام نہیں کیا جاتا، اور کافی احادیث امام بخاری نے بخاری کے اندر صحیح احادیث بیان کی ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہر صحیح حدیث قابل عمل نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ہمیں صحیح بخاری سے یا صحیح مسلم سے رفع الیدین کرنے کی احادیث بیان کرتے ہیں، تو ہر صحیح حدیث جو ہوتی ہے وہ قابل عمل نہیں ہوتی۔ اس کا صحیح حدیث ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تعلیقات بخاری کا سبق تھا، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں، بلکہ یہ جو مرسل ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جو معلق تھی، معلق کے اندر کیا تھا کہ سند کے شروع سے راوی ساکت ہو رہے تھے، محدث جن سے روایت کر رہا تھا تو اس سند کے شروع سے ایک یا ایک سے زائد راوی ساکت ہو رہے تھے۔ اور جو مرسل حدیث ہے، وہ مرسل حدیث کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سند کے آخر سے راوی ساکت ہوتا ہے۔
راوی روایت کرتا جا رہا ہے، جو آخر میں راوی آ رہا ہے صحابی، تابعی کے بعد جو راوی آ رہا ہے صحابی کا نام ذکر نہ کریں، تابعی ڈائریکٹ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ تابعی تو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے مشرف نہیں ہوا ہوتا، تو تابعی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول بیان کر رہا ہے تابعی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی اور سے سنا ہے اور اس کا نام یہ ذکر نہیں کر رہا، اس کے نام کو یہ حذف کر رہا ہے، تو ایسی حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرسل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں آگے۔ وَإِن كَانَ السُّكُوتُ مِنْ آخر السَّنَدِ، اگر راویوں کا ساکت ہونا سند کے آخر سے ہو، فَإِن كَانَ بَعْدَ التَّابِعِيِّ فَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ، اور وہ راوی کا ساکت ہونا تابعی کے بعد ہو یعنی صحابی ہو، تو حدیث کیا ہوگی؟ مرسل ہوگی۔ وَهَذَا الْفِعْلُ إِرْسَالٌ، اور یہ جو سند کے آخر سے راویوں کا ساکت ہونا ہے، اس فعل کو ارسال کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قول تابعی، جیسے کوئی تابعی کا قول ہے، کوئی تابعی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، تو یہ حدیث کیا ہوگی؟ یہ سند کیا ہوگی؟ مرسل ہوگی، ارسال ہوگا اس سند کے اندر، اور ایسی حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ حدیث مرسل۔ وقد یجیء عند المحدثین المرسل والمنقطع بمعنى، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھار جو محدثین ہیں ان کے نزدیک مرسل اور جو منقطع ہیں، المرسل والمنقطع بمعنى، مرسل اور منقطع دونوں ایک ہی معنی کے اندر ہیں۔ منقطع اس کو کہتے ہیں جس کی سند کے اندر انقطاع واقع ہو، جس کی سند متصل نہ ہو، اس کو حدیث منقطع کہا جاتا ہے۔ تو بعض محدثین کے نزدیک مرسل اور منقطع کے اندر کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی معنی کے اندر ہیں۔ والاصطلاح الاول اشہر، اور جو پہلی اصطلاح بیان کی ہوئی ہے تو وہ ہی مشہور ہے، وہی زیادہ مشہور ہے، کہ یعنی مرسل وہ حدیث ہوگی جس کی سند کے آخر سے راوی ساکت ہو، تابعی کے بعد راوی ساکت ہو یعنی صحابی ساکت ہو، اور تابعی ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرے، تو اس حدیث کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے۔ اور منقطع کیا ہوتا ہے؟ منقطع کے اندر ایک مطلقاً بات ہوتی ہے کہ بھائی سند کے شروع سے راوی ساکت ہو، سند کے آخر سے ہو، سند کے درمیان سے ہو، ایک ہو، دو ہو، یا مکمل سند سے راوی ساکت ہو، تو اس حدیث کو حدیث منقطع کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو پہلا قول ہے یعنی دونوں کے اندر فرق ہے، تو یہی قول کیا ہے؟ زیادہ مشہور ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو وہ پوچھ لیں۔